دوست صاحب، بچوں میں ایک شوق جو ہے وہ ہوتا ہے کہانیاں سننے کا. تو کس طرح کی کہانیاں بچوں کو سنانی چاہیے؟ یہ جو بچوں میں کہانیاں سننے کا شوق ہے، یہ اس کو بڑا مثبت انداز میں لیا جا سکتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں. حقیقت میں دیکھیں تو معاشرے میں جب بچوں کی تربیت سے نظر دور ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس میں ایک عنصر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا جاتا. جتنا وقت گزارنے کا حق ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ان کو اگر اگنور کیا جائے تو جس انداز میں پیار محبت سے آپ تربیت کر سکتے ہیں، وہ پھر اس کا وقت نہیں ملتا. اور ہوتا یہی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کو چھوڑ دیا اور ان کی تربیت نہ کی. اصل یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ایک آدھ بات ان کو کہہ کے تو اپنے کام میں مصروف ہو جائیں اور نظر انداز کرتے رہیں. ان کی تربیت کا انداز یہی ہے کہ جو جنریشن گیپ ہے وہ نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور ان کی بھی سنی جائے اور اپنی اس انداز میں بیان کی جائے کہ وہ اس کو سننے کے لیے توجہ کریں. اور اس کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ وہ ایک تمثیلی رنگ ہی ہے کہ ان کے سامنے کہانیاں بیان کی جائیں. اور یہ کہانیاں بیان کرنا، مثبت انداز کی کہانیاں بیان کرنا، یہ منع بھی نہیں ہے. شریعت میں کیا، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جب حابیل قابیل کا جو واقعہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا انسان کو کہ کیسے اپنے بھائی کو دفن کرنا ہے، وہ ایک کہانی کے رنگ میں ہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ کوہ آیا اور اس نے بتایا کہ کیسے اپنے بھائی کو دفنانا ہے. تو اس اعتبار سے جو تمثیلی انداز میں بات کرنا ہے وہ تو شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے شمار کہانیاں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، اور تمثیلی رنگ میں بات کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور ہی یہ ہے کہ وہ بات ہی تمثیل کے رنگ میں کرتے تھے. جہاں تک بچوں کو کہانیاں سنانے کا تعلق ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی بے شمار کہانیاں مروی ہیں. بعض ان میں سے حکایات شیریں اور دوسرے انداز میں وہ کتابیں بھی مختلف چھوٹی چھوٹی شائع شدہ ہیں جماعت کی طرف سے. اور اس کے علاوہ بھی حضور کی سیرت کی کتابوں میں یعنی بے شمار وہ کہانیاں ہیں. ان سب میں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر کہانی کا کوئی مثبت پہلو ہے جو حضور وہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک سبق ہے جو سکھانا چاہتے ہیں. اور یہ ہمارے بزرگوں کا بھی طریق رہا ہے. بوستان سعدی دیکھ لیں، گلستان دیکھ لیں، اور اس قسم کی جو دیگر کتابیں ہیں ان میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا تھا. اور اس ضمن میں حضرت اماں جان کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بڑا مثبت رہا ہمیشہ. اور اپنے بچوں کو صرف نہیں بلکہ جو دیگر بچے حضرت اماں جان جن کی تربیت کرتی تھی ان کے لیے ہمیشہ اماں جان نے یہی طریقہ کار رکھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات ہیں کہ وہ اماں جان کی گود میں بیٹھے ہیں، اور عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کو کہانی سنا رہی ہیں، یا حضرت اماں جان خود سنا رہی ہیں، یا حضور کی جو ملازمہ تھی سردار وہ حضور کو کہانی سنا رہی ہیں. حضرت مسیح موعود السلام بعض اوقات تشریف لاتے تو پوچھتے کیا ہو رہا ہے، تو بتاتے کہ یہ کہانی سنا رہے ہیں. تو حضور بھی بعض اوقات وہاں پہ بیٹھے. اور بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے جو چھوٹے ہوتے اپنی چھوٹی توتلی زبان میں حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑا زبردست قسم کا منظر پیش کرتے ہیں کہ بچے بیٹھے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اور اپنی توتلی زبان میں طوطا مینیہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے وہاں پہ سن رہے ہیں ان چیزوں کو. ایک یہ منظر بھی تھا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے قومی کردار ہیں، جو اسلامی کردار ہیں، یا معاشرے کا جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کے جو مثبت کردار ہیں، آپ ان کو بیان کریں، بچوں کے سامنے روشناس کروائیں. مثلاً ایک مرتبہ محرم کا موقع تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے تھے، اور وہاں پہ آپ نے جو محرم کا واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا میں پیش آیا، بڑے درد انگیز رنگ میں وہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا. تو وہ بچوں کی تربیت بھی ہوئی، ان کو اپنی تاریخ کا پتہ بھی چلا. تو جو کہانی سنانا ہے، قصہ سنانا ہے، اور اس قسم کی باتوں سے مختلف جو مثبت باتیں ہیں ان سے تربیت کرنا، اس سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ اس کا ارشاد فرمایا جب وہ عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو ہیں وہ سنا رہی تھیں وہاں پہ قصہ، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، قصوں سے بھی، کہانیوں سے بھی بچوں کی اچھے رنگ میں تربیت کی جا سکتی ہے.
لیکن ایک چیز کو پھر حضور نے بعض اوقات یہ بھی بتایا کہ اگر بچے صرف کہانیاں ہی سننے لگ جائیں اور ان کی توجہ صرف کہانی سننے کی طرف ہو اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی طرف نہ ہو، وقت ضائع کرنے کی طرف ہو، تو اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے. تو بیلنس رکھا ہے ہمیشہ کہ نہ بندہ افراد کی طرف نکل جائے نہ تفرید کی طرف، بلکہ کوشش یہ ہو کہ بچہ جو ہے کہانیوں سے وہ مثبت معنی اخذ کرے جو اس میں نتائج کہانیوں کے اندر ہوتے ہیں، اس سے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت ہوگی اور اس تربیت کے نتیجے میں اس کی شخصیت میں نکھار آئے گا اور وہ بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے گا مستقبل میں. اور ڈاکٹر صاحب بڑی عمدہ آپ نے مثال کا ذکر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ایک سچی بات ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس کو ایک کہانی کے رنگ میں، ایک اس قصے کے رنگ میں حضور نے بیان فرمایا کہ جس سے بچے کو وہ سن بھی لے وہ تاریخی بات، جو تاریخ کو اس طرح یاد رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں، لیکن ایک کہانی کی شکل میں اس کو وہ سن کے اس سے جو تربیت کے کام ہے وہ بھی ہو جائے، جو تعلیم کا کام ہے وہ بھی ہو جائے. تو اس لیے کہانیاں ایسی اختیار کرنی چاہیے اور کر سکتا ہے انسان کہ جو سچائی پر مبنی ہو. ہمارے ہاں عام طور پر کہانیوں کا یہ تصور ہے اور لوگ عام طور پر بچوں کو جو ہے کوئی عجیب و غریب دیو مالائی قصے اور جنوں اور بھوتوں کی اور پریوں کی کہانیاں، جس سے بچہ ویسے ہی ڈر جائے، جس سے بچہ جو ہے ڈر جائے اور حقیقت سے پرے خیالات بچپن میں ہی اس کے ذہن میں جو ہے وہ جنم لے لے. اس لیے وہ ہر چیز کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. وہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ جس بچے کو آپ بچپن میں یہ سنا رہے ہیں کہ وہاں پر جن آ گیا پھر اس نے یہ کیا، اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ باہر جانے سے روکنا ہو شام کو، تو آپ اس کو کہیں کہ جن بابا ہے جی باہر، اور پھر آپ جو ہے بعد میں یہ توقع رکھیں کہ وہ بچہ بڑا بہادر ہو، قومی کاموں میں جائے، کردار مسخ ہو جاتا ہے بچے کا. تو اس کے بالکل برعکس اگر دیکھیں تو اچھے خاندانوں میں جو نانیاں دادیاں یا مائیں تھیں وہ قرآن کریم میں بیان جو انبیاء کے واقعات ہیں ان کو کہانیوں کی صورت میں سناتی رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنے گھر میں بھی دیکھا، میری والدہ نے یہ، میں نے بچپن میں ہم لوگوں نے یہ واقعات اپنی والدہ سے قرآنی انبیاء کے واقعات سنے. تو اس طرح یہ ایک وہی بات جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ذکر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، دراصل وہی سچی واقعات کو اگر کہانی کی صورت میں سنائیں گے تو وہ پھر آخر تک وہ نقش ہو جاتے ہیں ذہن میں وہ باتیں. جی بالکل، بچپن کی وہ باتیں ہیں اور ان کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضمن میں صاحب کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا بچوں کو ڈراؤنی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے، اس سے ان میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان بڑے ہو کر بہادری کے کام نہیں کر سکتے. اگر بچے میں بزدلی پیدا ہو جائے تو اسے بہادری کی کہانیاں سنانی چاہیے اور بہادر لڑکوں کے ساتھ کھلانا چاہیے. تو صحبت کا، ان قصوں کا، ان باتوں کا بچپن کی وہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، صرف دل بہلانے کا یا وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے. تو والدین جو کام کریں بچوں کے سامنے، جو بات کریں، اس کے لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے پر، اس کی تربیت پر، اس کے اخلاق پر، اس کی روحانیت پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. تو اس لیے گہری سوچ کے ساتھ اور جو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت جو ہے وہ بات کرنی چاہیے انسان کو، اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.